خدا نے انسان نہ زبان جیسی عظیم نعمت دے گئے، یقیناً انسان پر بہت بڑو احسان کی ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں جے زبان وہ واحد ذریعہ ہوا ہے جس کی مدد نال اپنا دل کی گل دوجاں توڑی پہنچائی جائے، مگر زبان نہ صرف زندہ رکھن واسطے بلکہ اس نہ پہلا تے اور زیادہ دلاں سنگ جوڑن کی خاطر بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ خدا داد صلاحیتاں تے اپنی کوششاں سنگ کچھ لوگ ایسا پیدا ہوئے کہ جڑا اپنا آرام نہ تج گئے زبان تے ادب کا سانگاں ماں دن رات کی محنت نال ایسو ساگ لاویں جس کا نتیجہ میں زبان و ادب کی چوڑی میں ایسا رنگ برنگا سونا تے منمونا پھول کھلیں جن کی خوشبو کا ابکارا دور دور توڑی محسوس کیا جائے۔ گوجری زبان و ادب میں مجھ سارا ایسا سپوت جمع ہیں جنہوں نے شاعری تے نثر کی ڈونگی ڈابا میں غوطہ مار گئے مجھ ہی سچا تے سچا موتی کٹ کے باہر آنے آئے۔ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کدہ کوئی شاعری کا میدان کو شاہ سوار دسے تو کدہ کوئی نثر کا میدان کو بہادر۔ بنیادی طور پر ادب کسی بھی سماج کو آئینو ہے کہ جس میں اس ویلا کی چنگیائی تے بریائی صاف صاف باندھے نظر آئیں۔ اس سلسلہ میں جی توڑی کہانی کو تعلق ہے تو یہ گل صاف ہے جے کہانی کو انسانی زندگی نال بڑو گجو رشتو ہے۔ کہانی کی تکنیک میں یہ گل خاص ہے کہ زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی جس طرح داستان یا ناول میں ہے اختصار نال کام لیو جائے، بلکہ یہ کہ کہانی انسان کی زندگی کی کسی ایک گٹھ ور لو کلن کو فن ہے۔ کہانی کو فن یہ تقاضو کرے کہ اس کا پلاٹ کردار تے زبان و بیان نال پورو انصاف برتو جائے، وائی ایک کامیاب کہانی وے گی جڑی اپنا فنی تقاضا پورا کرتی وے گی۔ گوجری زبان میں بے شمار کامیاب کہانی لکھی گئی ہیں اور یہ گل وثوق نال کہی جا سکے کہ کسی بھی دوجی بڑی زبان کی کہانیاں کے مقابلے گوجری کہانی کدے بھی پیچھے نظر نہیں آن لگی۔ زیادہ تفصیل میں نہ جاتا ہوں، موضوع کی مناسبت نال امین قمر صاحب کی کہانی کا حوالہ نال گل کروں گا۔ امین قمر صاحب واقعی اس میں بامسمہ ہیں اور جس چاننی کا امانت دار تھا اس نے چھپا کے نہیں رکھے بلکہ بڑا چج نال اپنا احساس قلم کی سپرد کر گئے، سماج نے صدق کا شیشہ میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ امین قمر نے بے شمار کہانی لکھی ہیں جنہاں بچوں مجھ ساری کلچرل اکیڈمی کا شیرازہ کی رونق بھی بنی ہے۔ ان کی کہانی ہمارا سماج کا دکھ درد تے قضیاں کی رودات ہیں۔ سماج میں امیر غریب کو فرق، ڈاڈا کی لسا ور زور ازمائی، شاہکاری کو دور تے مقدم تے کھڑپینچاں کو ظلم امین قمر کی کہانیاں کا اہم موضوع ہے۔ ان کی کہانیاں میں ترقی پسند خیالات صاف نظر آویں، کدہ کوئی نتیج نو قرضہ ایٹ دبے وہ دسے تے کدہ آڑیاں تے نوکراں کا چنکار، کدہ کوئی بے گناہ ساری عمر کسی دوجا کی گوا کی کھاری ایٹ آئے رہ تے کدہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی۔ امین قمر کی کہانیاں کا کردار تے موضوعات کی جڑ ہمارا سماج میں خوبی بھی ہیں۔ وہ جڑی گل بھی کریں اتنے ہی کی کریں جت ان کو خمیر ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھے ہوا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جس طرح پھول تے خوشبو کی توقع کی جا سکے اسی طرح گوجری زبان کا قاری امین قمر تے چاننی کی یہ توقع رکھیں تھا، اور امین قمر نے واقعی ادب کا قدردانہ کی یا توقع خالی نہیں جان دیتی بلکہ اپنی خوبصورت کہانیاں کا مجموعہ کو نام ہی چاننی رکھ گا شائع کروائے۔ قمر کہانی کی تکنیک تے خوب واقف ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ چاننی کی ساری کہانی اپنا پڑھن والا ٹھنڈیار بھی بخشیں تے مطالعہ کو شوق بھی۔ انہوں نے بے شمار کہانی لکھی ہیں پر کچھ چنام کہانی اس طرح ہیں: لکھتاں کی گل، چاننی، اڈٹھی آس، شفا خانو، نویں لو، بیاہ، دوجو پھیرو، امتحان، کوپنیرو، کہانی شونک کی، کچناسی، اوکھو پینڈو، بن میں بنگلو تے آٹا گو پا مجھ مشہور ہوئی ہیں۔ امین قمر اپنا جس مخصوص انداز میں لکھیں وہ بیان کرن تے زیادہ محسوس کی جا سکے۔ ان کی زبان سیدھی سادی تے عام بول چال کی زبان ہے۔ ان کی کہانیاں میں عام بول چال کی زبان میں لفظوں کو برتے وہ ایک مجھ سونی مٹھاس پیدا کر چھڑا ہے۔ ماحول کی عکاسی تے خوبصورت نظاروں کی منظر کشی ان کی تحریروں کو ایک خاص وصف ہے۔ آٹا گو پا امین قمر کی ایک چنام کہانی ہے جس میں دینوں تے اس کا ٹبر کی ہنار میں کسی بھی سماج کو ایک خاندان رج کے روٹی کھان واسطے آڑا کر تو دسے۔ اصل میں آٹا گو پا مفلسی، بے کسی تے حیرانگی کی علامت بن کے سامنے آئے ہوئے۔ دینا کو ایکلو پوت تے 5 بہنوں کو پائی میر حسین جس نے سارا میریو کہیں تھا، اس کی زبانی ان کا کار کی غربت تے اس کا باپ کی جفا کشی نہ قمر صاحب نے کس چج نال پیش کی ہوئے تماپے اندازو لائیے۔ کوٹ کدے کدے کار آتا ادا نہ چر ہو جائے تو تے ماری ماں منا تے میریاں 5 بہنوں نہ دلاسو دیتی رہتی، بچہ انہیں ادو آوے گو تے تم نہ لیٹی بنا کے دیوں گی، یا لیٹی کدے آمنا لب بھی جائے تھی تے کدے اس نہ اڈیک کے سو ہی رہا تھا تے نکلو جاگاں تھا تے ادو
अगे मुड़े हुए तो अनकोट। कमर को असलूब बड़ो दिलकश है, वे हंसता ना रवावें ते रोता ना हंसावें। आटा को पा माँ मीरे अपना माल की पिछाण कराता माँ अपनी मैस का लम्मा टेला सिंगा को जिक्र कुछ इस तरह करे। कोट माल चोखर में एक मैस जिसका सिंह इसरा का था, जे कदे मैस अपनों मुँह किबला दर करके खड़ी वै ते एक सिंह कुतब को ते दूजो मशरक को पतो दिया थो। कदे उस वेला हूँ स्कूल दाखिल हो गया जोग्राफियो पढ़तो तो मिन्ना तरफा समझण में बड़ी आसानी रहा। अनकोट। कमर साहब ने अपने आल दुआला बेशुमार ऐसा वाकयात डिठा कि जित खून पसीनों लग गया भी मर्ची टिक्की की पूरी जमानत नहीं थी लब्बे, तो उत तालीम हासिल करनू बस एक अडिठी ख्वाब ही रह जाती। बस फिर के वह तो तुख्ता अरमान उदकाड़ा में तब्दील हो जाएं। उनको कामयाब किरदार मीरो जड़ो मारा ही माशरा को एक जीतो जागतो किरदार है, अपनी कज़िए हाली इसरा बयान करे। कोट कोई 7-8 सालों को हूँ हो जिस वेले अद्धो मिन्ना ले गए स्कूल में दाखिल करा आयो। मिन्ना यह गल चंगी नहीं थी लगी जे मेरी वर्दी वर अद्धो जड़ा पैसा लावेगो उन्होंने ऑटो ले आतो ते 5-7 डंग सारा टब्बर का टप था। उस बेचारा की मदद करने वालों कौन थो जड़ो मारा पेट में कुछ कलन वास्ते लोगों को उधार लेतो रह थो, फिर त्याड़ी ला गए सारो साल मुकातो रह थो। सारो ही टब्बर खारी हेठ देन जुगो थो ते अद्धा की एकली जान। अनकोट। इसमें कोई शक वाली गल नहीं जे कहानी को फन मुश्किल फन है, मगर हिम्मत मर्दा मदद खुदा का मिसदाक अगर कहानीकार पूरी तरह लक बद लिया तो वो कहानी का फनी तकाजा की लो में यू पैंडो आराम नाल तोड़ तोड़ी टप जाए। अमीन कमर ने गोजरी कहानी में अपनी मेहनत नाल एक खास मकाम हासिल कर लियो है। उन्होंने गोजरी अदब की चोली में कहानी की शक्ल में मुझ सोना फुल कलियाएँ और फुलखेली को यो सफ़र वे बराबर तय करने लगा वा। अल्लाह करे इनका एहसास कहानी की शक्ल में गोजरी अदब का क़ारीन की तिस बुझान गुजरियो बनता रही।